بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 121ویں نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں حالات کی مناسبت سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حرمت قرآن اور ہم۔ صاحب اسلام ہونے کے ناحیے سے ہم اور آپ کا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے، اللہ کی نازل کردہ تمام تر کتابوں میں سب سے زیادہ قابل عظمت، قابل حرمت اور قابل تعریف اگر کوئی کتاب ہے جو ازل سے ابد تک اپنی اصلی حالت میں رہنے والی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ کتاب قرآن کریم ہے، فرقان حمید ہے اور کتاب مبین ہے۔ اس کی حرمت اور اس کی عظمت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو صفات رب العالمین نے اپنے لیے عظمت کے ناحیے سے اور رفعت اور بلندی کے ناحیے سے منتخب کی ہے، وہی صفت ویسے
قرآن بھی اللہ کی صفت ہی ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کے لیے بھی اللہ نے وہ صفت استعمال کی ہے۔ آیت الکرسی 255 نمبر کی مشہور آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ 810 صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین کا ریفرنس ہے۔ یہ آیت جن صفت پر ختم ہوتی ہے، رب العالمین نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ سب سے زیادہ بلند ہے اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ عظیم کی صفت قرآن کریم کے لیے استعمال کی، جیسا کہ 87 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ الحجر کا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نبی ہم نے آپ کو 7 آیات پر مشتمل بار بار پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ یہ بھی عنایت کی اور قرآن عظیم عنایت کیا۔ یہاں اللہ نے قرآن کے ساتھ لفظ عظیم بطور صفت استعمال کیا۔ سورہ زخرف کی ابتدائی آیت میں آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ہمارے پاس لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہ حکمت سے لبریز ہے اور وہ کتاب بہت بلند و بالا مقام والی ہے۔ علی اور عظیم یہ رب العالمین کی صفت ہے، کلام اللہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے اپنے کلام کے لیے یہ دونوں صفتیں استعمال کی ہیں، اور ان دونوں کا تعلق ہے رفعت سے، بالادستی سے، حرمت سے اور عظمت سے۔ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی حرمت، جس جگہ یہ نازل ہوا رب العالمین نے اس جگہ کے لیے، اس شہر کے لیے مستقل پوری صورت استعمال کی، اور ابتدا کن الفاظ سے کی؟ سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن کریم جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم جس مہینے میں آیا اس کی حرمت کی وجہ سے وہ مہینہ سب سے زیادہ محترم بن گیا، جیسا کہ 185 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا سورۃ البقرہ کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ایک رات اس کی عبادت تقریباً 83 سال کچھ مہینے ایک انسان عبادت کرے اور جو اجر و ثواب پائے اتنا اجر و ثواب ایک رات میں ہی رب العالمین نے صرف اور صرف قرآن کریم کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے ہی بنایا۔ سورۃ القدر جو بہت مشہور سورت ہے، ابتدا بھی اس سورت کی ان الفاظ سے ہوتی ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات میں یہ قرآن آیا وہ رات عام رات نہیں رہی، بلکہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار پائی ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ جس نبی کے ذریعے آیا وہ نبی امام الانبیاء والمرسلین ہوئے۔ 3613 3615 جامع ترمذی کا ریفرنس، اور قرآن کریم کی بالاختصار یہ آیتیں 113 نمبر کا ٹکڑا سورہ نساء کا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، نبی ہم نے آپ کو قرآن دے کر کے وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 کا ایک ٹکڑا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ روح قرآن کریم کی صفت ہے، اور مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے جو شخص ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہو، اپنی روح کو جنت میں زندہ رکھنا چاہتا ہو، اسے اس روح کے ساتھ گہری وابستگی رکھنی ہوگی اور اس روح کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم اور مضبوط کرنا ہوگا۔ یہاں پر اللہ کہتا ہے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی، یعنی قرآن کریم کی، اور یہ وحی کرنا ہی آپ کے علم میں کتاب اور ایمان کا اضافہ ہے،
اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے ما تدری ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. جب تک قرآن نہیں نازل ہوا تھا آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. تو قرآن کریم ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے نبی رسول بنے. سورہ فرقان کی ابتدائی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نبی ہم نے آپ کے اوپر فرقان نازل کر کے عالمین کے لیے آپ کو نذیر بنایا ہے. یعنی قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ سارے انبیاء رسول سے زیادہ کیا. یہ ہے قرآن کریم کی عظمت، یہ ہے قرآن کریم کی حرمت. اسی طریقے سے جس قوم کے لیے یا جس امت کے لیے بطور ہدایت یہ قرآن نازل کیا گیا، وہ امت بھی تمام تر نبیوں کی امتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی اور سب سے زیادہ بلند و بالا مقام والی ہوئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 4981 صحیح بخاری کتاب التفسیر کا ریفرنس ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا وقد اعطی من الآیات ما آمن علیہ البشر. سارے نبیوں کو اللہ کی طرف سے وہ دیا گیا جسے قوموں کو دکھانے کے بعد قوم ان کی نبوت کی تصدیق کر سکے، یعنی معجزہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ. مجھ کو بطور معجزہ کیا دیا گیا؟ مجھے بطور معجزہ یہی کلام مجید، یہی فرقان حمید دیا گیا. اور دیکھیے کیسے قرآن کریم کی وجہ سے امت محمدیہ تمام تر امتوں سے بہتر بنی. خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کلام کی برکت کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے وَأَنَا أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میری امت سب سے زیادہ قیامت کے دن فرما برداری میں، اطاعت میں، رب العالمین کی خوشنودی میں ہوگی. جتنے بھی نبی ہیں حضرت موسیٰ سمیت، حضرت ابراہیم سمیت، ان تمام تر نبی رسول کی امتوں میں سب سے زیادہ ایمان لانے والی، جنت میں جانے والی میری ہی امت ہوگی. کیوں؟ میری امت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا. تو امت محمدیہ اس کتاب کی برکت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے سب سے زیادہ قوموں سے برتر، بہتر یا عظیم قرار پائی ہے. اور یہ دیکھیں چند سیکنڈ میں ہم اپنے میزان حسنات میں کئی لاکھ نیکیاں اگر اکٹھا کر سکتے ہیں تو اس کلام مجید کی برکت ہی کی وجہ سے کر سکتے ہیں. 4405 صحیح الجامع کا ریفرنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. ویسے جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، چاہے 2893 اور اس کے بعد کی حدیثیں قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن. سورہ اخلاص قرآن کریم کا تہائی حصہ ہے. 3 مرتبہ جس نے سورہ اخلاص پڑھ لی 1 منٹ نہیں لگے گی، آدھے منٹ میں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص. آج کل یہ بھی جان لیا گیا کہ قرآن کریم کے حروف کتنے ہیں. 3 لاکھ سے زیادہ پڑھنے کے اعتبار سے قرآن کریم کے حروف ہیں. جو حرف قرآن کریم کے اندر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 لاکھ سے زیادہ. 2910 جامع ترمذی کا ریفرنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. جو ایک حرف پڑھتا ہے کلام مجید کا وہ 10 نیکی دیا جاتا ہے. اگر آپ 3 لاکھ کو 10 سے ملٹیپل کرتے ہیں تو وہ 30 لاکھ بن جاتے ہیں. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں جو کہ چند سیکنڈ میں آپ پڑھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چند سیکنڈ میں ہی آپ اپنے میزان حسنات میں 30 لاکھ سے زائد نیکیاں اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ ہے قرآن کریم کی برکت. اور جو شخص
اس کی حرمت کا احترام کرتا ہے یا اس سے اپنا رشتہ وابستہ رکھتا ہے جیسے رکھنا چاہیے، اس کا مقام دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے 215 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ کہا، ان للہ اہلین قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے کچھ قریب ترین، محبوب ترین، جسے ہم ولی اللہ کہیں، اللہ کے سب سے چہیتے کچھ بندے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا سب سے چہیتے بندے اللہ کے کون سے ہیں جو اللہ کے ولی بھی ہیں، اللہ کے قریب بھی ہیں؟ کہا گیا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوتا ہے، جو گفتار کے اعتبار سے ویسے ہوتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے، جن کا گفتار قرآن جیسا، جن کا کردار قرآن جیسا، جن کی زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن جیسا، جو قرآن کا آئینہ ہوتے ہیں، سرتا پیر مجسم قرآن کی تصویر ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے اوامر کی بجاوری کرتے ہیں، قرآن کریم کے منہیات سے ہمیشہ اجتناب اور احتراز کرتے ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ حرمت ہے، یہ عظمت ہے، دنیا کی ترقی ہو، دنیا کی کامیابی ہو، یا پھر اس کے بعد کے آنے والے مراحل، قبر کی، حشر کی، جنت میں جانے اور جنت میں موجود انعامات حاصل کرنے، سب کی کامیابی کی ضمانت محض قرآن کریم ہی کے اندر موجود ہے۔ آپ دنیا کے تعلق سے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی 817 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے، 817 نمبر کا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب نافع بن عبد الحارث کو مکے کا حاکم بنایا اور اپنے کسی سفر میں ان سے ملاقات کی جو مکے سے تقریباً 30 میل دور تھا، تو ان سے پوچھا من تخلفت علی اہل البوادی، مکے والوں پر اپنا جانشیں کسے بنا کر کے آئے؟ میں نے تو آپ کو بنایا تھا، لیکن آپ یہاں ہیں تو آپ نے اپنے بعد مکے والوں پر اپنا جانشیں کسے چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں میں نے مکے والوں پر ابن ابزا نامی ایک شخص کو حاکم بنایا۔ کون ہے؟ کہا مولم من موالینا۔ غور سے سنیے گا، آج ہم اور آپ ترقی ڈھونڈتے ہیں، رفعت اور بلندی تلاش کرتے ہیں، کس میں؟ مال میں، دنیا کے مناصب میں، دنیا کے مراتب میں، ادھر ادھر۔ قرآن کریم ہماری رفعت اور بلندی کا، ہماری کامیابی کا، جو دنیاوی کامیابی ہے اس کا بھی ضامن ہے۔ اگر اس کتاب کو جیسے حق دینا چاہیے ہم اور آپ دیں گے، اس کی تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے، اس پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لائیں گے، اس کا احترام جیسے کرنا چاہیے ویسے کریں گے، تو یہ کتاب اس دنیا میں بھی ہمارے رفعت اور ہماری بلندی کی ضمانت ہے۔ اسی کتاب ہی کے ذریعے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر سرخرو کرے گا، اسی کتاب ہی کے ذریعے اللہ ہمیں دنیا کے اندر رفعت اور بالادستی دے گا۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا نافع بن عبد الحارث نے کہ ہم نے ایک غلام کو، ایک ادنا سے خادم کو مکے کا حاکم بنا دیا، تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر آپ نے ایک حاکم غلام کو بنا دیا، وہ بھی مکے والوں پر؟ کہا یہ غلام ضرور ہے، لیکن اس میں موجود خوبی کی وجہ سے اس کو حاکم بنایا گیا۔ وہ خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی بتائی گئی، انہو لقارئ بکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے۔ پہلی صفت، غلام ضرور ہے، خادم ضرور ہے۔ مکے والوں پر حاکم کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اس میں ٹیلنٹ ہے، اس میں وہ خوبی ہے، وہ ہنر ہے، اور وہ ہنر، وہ خوبی کیا ہے؟ قارئ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے اللہ کی کتاب کا۔ اور پھر وعالم بالفرائض، جو فرائض ہیں
اس کے تعلق سے یہ علم رکھتا ہے. فرائض چاہے واجبات کے معنی میں لے لیں یا علم فرائض، علم میراث لے لیں. یہ جملہ کیا بتلاتا ہے؟ اس دنیا میں بھی اگر کسی کو سرخروئی چاہیے، نجات چاہیے یا پھر بالادستی چاہیے تو قرآن کریم سے اس کو اپنا رشتہ گہرا کرنا ہوگا، قرآن کریم کا حق تلاوت ادا کرنا ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظ میں کہا، اس سے آگے کوئی بات رہ نہیں جاتی. یہ 5027 5028 نمبر کی حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، بہت مشہور ہے. حضرت عثمان ابن عفان اس حدیث کے راوی ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے. سب سے بہتر، یہاں پہ بھی سب سے بہتر، قبر میں بھی سب سے بہتر، حشر میں بھی سب سے بہتر. اور آگے چلتے ہیں، قبر میں یہ قرآن کس طریقے سے ایک انسان کی سفارش کرے گا یا ایسے ہی اس کے لیے سامان نجات بنے گا. ایک حدیث 3561 الترغیب والترغیب کی ہے جو تخریج شدہ ہے، اور کچھ زائد جو کلمات ہیں وہ ابو داؤد کی روایت کے اندر موجود ہیں. 4752 4753 2-3 حدیثیں ہیں جو اسی نمبر سے ہیں ابو داؤد کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ بندہ تاریک نگری میں یعنی سپرد قبر کیا جاتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. کیا ہوتا ہے ہم اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں. ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہاں ایمان لانا ضروری ہے. جو گیا ہے وہ آ نہیں سکتا اور ہر کسی کو وہاں جانا ہے، اس لیے ہم اور آپ ایمان لائیں. 3 سوالات کیے جاتے ہیں. یہ سوالات رٹنے سے بھی وہاں زبان پہ نہیں آئیں گے. ایمان ہوگا، رب العالمین کی رضا حاصل کی ہوگی، اسلام پر وفات ہوئی ہوگی، تبھی ان 3 سوالوں کے جواب زبان سے نکلیں گے. بندہ مومن 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. پوچھا جاتا ہے چوتھا سوال، بما یدریک یا وما یدریک، یہ 3 سوالوں کے جواب کس نے سکھائے، کہاں سے سیکھے؟ جواب دیا جاتا ہے. یہ جواب ہے حدیث کے اندر، قرأت کتاب اللہ ثم آمنت به فصدقت. اللہ کی کتاب کو دنیا میں پڑھا تھا، جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لایا تھا. اس میں موجود جن چیزوں کا بیان تھا، قبر کا، حشر کا، دوزخ کا، جنت کا، سب کی تصدیق کی تھی. اس لیے ان 3 سوالوں کے جواب دے سکا. یہ قبر اور بندے مومن کی حالت، قرآن ہی کے ذریعے ایک انسان 3 سوالوں کے جواب دے رہا ہے. دوسری طرف اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا حشر ہو، ایک منافق جو جواب دے نہ سکے گا. 1338 1338 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی، جو ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری کنت اقول مثل ما یقول الناس، میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، مجھے کچھ نہیں معلوم. تو پھر سرزنش کے طور پر اور عذاب دینے کے طور پر اس کو یہ جتلایا جائے گا، یہ بتلایا جائے گا، جس کتاب کو بطور رشد و ہدایت اللہ نے تیرے بیچ نازل کیا، تو نے اس کا احترام نہ کیا، تو نے اس کی تعظیم نہ کی، اس کا حق تلاوت ادا نہ کیا، اس لیے آج تیرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ایک ایسا ہتھوڑا، ریفرنس جس کا دیا گیا ابو داؤد کا، اس کے اندر موجود ہے دوزخ کا ہتھوڑا، اور وہ بھی لو ضرب بها جبل لصار ترابا. دنیا کے مضبوط سے مضبوط پہاڑ پہ ایک بار اگر مار دیا جائے اس ہتھوڑے سے، وہ پہاڑ سرمے کی طرح پیس جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا. ایسے مضبوط ہتھوڑے سے فرشتہ اس منافق کو جس نے قرآن کا احترام نہ کیا، قرآن نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ قرآن کے مطابق عمل کیا، مارے گا. اور جب تک اللہ کہے گا تب تک مارتا رہے گا. یعنی شارحین حدیث نے لکھا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک مارا جائے گا، اور جب مارا جائے گا ہر ایک مار پر یہ تنبیہ کی جائے گی، یہ جزر و توبیخ کی جائے گی.
لا دریت ولا تلیت، نہ قرآن کریم تو نے پڑھا نہ قرآن کریم تو نے سمجھا۔ یہ جو قبر کی حالت ہے ہم اور آپ کو سکھاتی اور بتلاتی ہے، قبر میں بھی نجات قرآن کے ذریعے، قبر کے بعد کا مرحلہ حشر کا، وہاں پر بھی قرآن ہماری پیشوائی کرے گا۔ کیا ہم نے یہ حدیثیں نہیں سنی؟ 804 805 یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن میدان محشر میں سفارشی بن کے آئے گا۔ 124 نمبر کی حدیث صحیح ابن حبان کی، رسول اللہ کا ارشاد گرامی، القرآن شافع مشفع، جب قرآن بولے گا تو اللہ ضرور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے، اللہ ہی قرآن سے بلوائے گا، اس لیے قرآن جس کے بارے میں سفارش کرے گا اللہ ضرور سفارش قبول کرے گا۔ اور 2829 نمبر کی ایک بڑی حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر، اللہ قرآن کو جسم بھی دے گا میدان محشر میں، یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک اجنبی شکل میں، انسانی شکل میں ایک شخص کے پاس جو قبر سے ابھی نکلا ہے، میدان محشر کی طرف جا رہا ہے، قرآن آئے گا، حل تعرفنی، مجھ کو پہچانتے ہو؟ قرآن کہے گا، اللہ جس سے چاہے بلوائے، اللہ جس سے چاہے جسم دے، یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ 12 نمبر کی آیت کا ٹکڑا جو کہ سورہ طلاق کا، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قرآن پوچھے گا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں پہچانا۔ کہا میں بتاتا ہوں، میں ہی تھا جو تیری پیاس دن میں بڑھایا کرتا تھا، كُنْتُ أُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ وَكُنْتُ أُسْهِرُكَ اللَّيَالِي، میں ہی تھا جو تجھے راتوں میں جگایا کرتا تھا، تو راتوں میں جگ کر کے میری تلاوت کرتا تھا، دن میں روزہ رکھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، تو نے دنیا میں میری تجارت کی، تو نے دنیا میں مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، آج میں تیرا سامان تجارت ہوں۔ اور یہاں جو جس کی امامت کرے گا، یہاں جو جس کی پیشوائی کرے گا وہی آگے جا سکے گا۔ ہر تاجر کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے تجارت کی۔ ہم اور آپ کو بھی اللہ نے کلام مجید میں ایک تجارت سکھائی ہے، 2930 سورہ فاطر کی آیت ہے، جہاں پہلی صفت ہے رکھتی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیں پہلے ہی کتاب اللہ کا تذکرہ ہے، قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رب کی راہ میں دیتے ہیں، چاہے اعلانیہ دیں یا خفیہ دیں، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان کی آمیزش نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ تجارت جس نے کی ہوگی، رسول اللہ کہتے ہیں، یہ 124 نمبر کا ریفرنس جو اس سے پہلے ابھی صحیح ابن حبان کے حوالے سے آپ کے سامنے دیا گیا، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے دنیا میں قرآن کو امام بنایا ہوگا، پیشوا بنایا ہوگا، جہاں قرآن چلا وہ وہی اسی کی طرف چلا۔ یعنی یہ الفاظ ہیں، جو قرآن سکھاتا ہے اگر اس نے وہی سیکھا، جو قرآن کہتا ہے اس نے وہی کیا، جس نے دنیا میں قرآن کو امام بنایا۔ یعنی جیسے امام ہمارے نماز کے ہوتے ہیں، جب وہ رکوع کرتے ہیں ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا۔ یہ امام جو ہوتے ہیں پیشوا ہوتے ہیں، مقتدی اقتدا کرتے ہیں۔ من جعلہ امامہ، جو دنیا میں قرآن کو اپنے سے آگے کرے گا، اپنا امام بنائے گا، اسی کی روشنی میں زندگی گزارے گا، اسی کے فرمودات پر عمل پیرا ہوگا، قرآن جو سکھاتا ہے وہی کرے گا، قادہ الی الجنہ، قرآن جنت تک لے کے جائے گا، قرآن جنت تک پہنچائے گا۔ یہ میدان محشر ہے۔ اب جنت میں بھی چلے گئے تو انسان کے لیے جنت میں درجات یکساں نہیں ہیں، وہاں پر درجات بہت زیادہ ہیں، لیکن میزان کیا ہے، معیار کیا ہے؟ یہ 2 حدیثیں ہیں،
2914 جامع ترمذی کی. جب ایک انسان جنت میں پہنچ جائے گا، قرآن کریم نے اس کو پہنچا دیا، جنت میں آ گیا، اب اسے درجات جنت میں حاصل کرنے ہیں. اللہ کہے گا اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جنت میں آ گئے ہو اے بندے، اب قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ. جہاں آخری آیت پڑھ کے رکو گے وہ آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام ہوگا، آپ کی منزل ہوگی. اتنا عظیم ہے یہ قرآن. لیکن سوال یہ ہے، کیا اس قرآن کا احترام یہی ہے کہ ہم اور آپ نعوذ باللہ صرف اسے اچھے کپڑوں میں ملبوس کر کے اتنی اونچائی پہ رکھتے جہاں تک یہ ادب کے ہاتھ پہنچ نہ سکے؟ آج نام و نہاد اہل اسلام نے، زیادہ تر مسلمانوں نے جو قرآن کا ادب سیکھا، قرآن کا احترام سیکھا، ان کا احترام صرف یہیں تک محدود ہے. اچھے بہترین مخملی لباس میں قرآن کریم ملبوس کر دیا جاتا ہے، طاق جدران بنا دیا جاتا ہے، دیواروں کی زینت بنا رہتا ہے. اور اس سے بڑھ کے نعوذ باللہ گھر کے آگے قرآن کریم کی کچھ آیات لکھ دی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے زیادہ تر منزلوں پہ لکھا رہتا ہے. یہ آیت کا ٹکڑا ہے سورہ نمل 40 نمبر کا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. قرآن کریم کے ساتھ ہمارا احترام یہیں تک کا ہے. اور پھر کسی نے کچھ اور زیادہ کیا تو اس نے نعوذ باللہ قرآن کریم کو تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا لیا. آج قرآن گھلایا جاتا ہے، قرآن پلایا جاتا ہے، نعوذ باللہ اس میں ڈالا گیا، اس میں ڈالا گیا. قرآن کریم کے مصحف کے جو ورقات ہیں وہ پانی میں، وہ شربت میں، وہ کن کن جگہوں میں مکس کیے جاتے ہیں. قرآن کریم کا ادب، قرآن کریم کا احترام امت محمدیہ اور ایسے ہی آج کل کے جو اہل اسلام ہیں وہ یہی سیکھے ہوئے ہیں، یہی کرتے ہیں. جب ایک طرف لوگ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، قطعاً کسی بھی طرح کی بے حرمتی ناقابل برداشت ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، جتنا بڑا مقام اللہ کی ذات کا ہے اتنا ہی بڑا مقام اللہ کی بات کا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. جتنا بڑا مقام اللہ کی ذات کا ہے اتنا ہی بڑا مقام اللہ کی بات کا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اس کی توقیر کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کے لیے ہر شے کو نیلام کرنا، یہ اللہ ہی نے ہم کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے. اس لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کسی بھی طرح کی ناقابل برداشت ہے. لیکن آئینہ وہ دکھائے جو خود آئینے میں پہلے اپنا چہرہ سنوارتا ہو، اپنے آپ کو مزین کرتا ہو، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھتا ہو. ہم ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے قرآن کریم کے ایک نہیں کئی ایک فرامین کی بے حرمتی کریں. اور نعوذ باللہ دوسری طرف جو دشمنان اسلام ہیں قرآن کریم کو نظر آتش کریں، قرآن کریم کے ساتھ استہزاء مذاق کریں، گستاخانہ سلوک کریں، تو پھر ہم بینر لے کر کے سڑکوں پہ آ جائیں، ہم زبان سے احتجاج کریں. احتجاج کرنا یا ایسے ہی قرآن کریم کی عظمت کا آئینہ دکھانا، اگر ہم اور آپ یہ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے سیکھیں. آج کتنے ہی فرمودات قرآن کریم کے ہم خود دیکھتے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسوہ بنے؟ آپ کا کیریکٹر کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا؟ 2551 ابن حبان کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اخبرینی بخلق رسول اللہ، اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے. جواب دیا گیا اولیس تقرأ القرآن، اولست تقرأ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، قرآن کریم رسول اللہ کا اخلاق ہے، قرآن کریم رسول اللہ کا کردار ہے.
ہم سیکھیں، کیونکہ ہمارے لیے رسول اسوہ ہے نا۔ ہم تبھی جنت میں جائیں گے جب رسول اللہ کو صحیح معنوں میں اسوہ بنائیں گے۔ یہ 21 نمبر کی آیت ہے سورہ احزاب کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معمولی سی نیکی بھی تب قابل قبول ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اگر رسول اللہ کے منہج پہ نہیں تو اللہ کے یہاں پہاڑ نما عمل بھی ہباء منثورا ہے۔ یہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ آپ کا اخلاق، آپ کا طرز زندگی ہو بہو ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کہتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ حکم دیا، چلیے دیکھتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ صرف رسول کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے سارے احکامات تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہدی للناس ہے۔ 185 نمبر کا ٹکڑا جو ابھی شروع میں پڑھا گیا سورہ بقرہ کا، قرآن کریم سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ ہدی للناس اللہ نے کہا۔ یہ 99 نمبر کی آیت ہے سورہ حجر کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نبی عبادت تب تک کرے جب تک زندگی کی آخری سانس باقی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو عملی جامہ نہیں پہنایا؟ یقیناً پہنایا۔ کتنی حدیثیں؟ 418 صحیح مسلم کا ریفرنس، 2124 ابن حبان کا ریفرنس۔ اخیر وقت میں ایک ایسا بھی وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو 4 مرتبہ کرایا گیا، لیکن آپ پر غنودگی طاری ہو گئی، جسم میں طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں، لیکن اللہ نے کہا ہے عبادت تب تک کرنی ہے جب تک زندگی کی آخری سانس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ہوش آتا ہے آپ کہتے ہیں حل نودی للصلاۃ۔ ہمارے وہ نوجوان بھی سنیں، وہ حضرات بھی سنیں جو توانا ہیں، تندرست ہیں، اللہ نے خوب طاقت و قوت دی ہے، لیکن مساجد نہیں آتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، نماز سے اپنا رشتہ استوار نہیں رکھتے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت زار دیکھیں۔ زندگی کے آخری ایام، جسم میں کوئی رمق نہیں، کوئی طاقت نہیں، اپنے پیر پہ کھڑے ہونے تک کی طاقت نہیں، پھر بھی 2 مضبوط ترین آدمی بلائے جاتے ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت علی۔ یہ دونوں آئے، یہادا بین الرجلین، 2 مضبوط ترین کندھوں کے سہارے پیر زمین پہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، وَرِجْلَاهُ تَخُطُّ عَلَى الْأَرْضِ، ان کے پیر زمین پہ گھس رہے ہیں، قدم اچھی طرح زمین پہ نہیں ٹک پا رہے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں رسول اللہ مسجد لائے گئے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے بھی قرآن کریم کی اس آیت کی وضاحت یا اس آیت کی صداقت پیش کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت تب تک کی جائے جب تک زندگی کی آخری سانس باقی ہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ایک نہیں بہت ریفرنس ہے، 3202 3203 3204 3205 مشکل الآثار، امام طحاوی کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لفظ، کان آخر وصیت رسول اللہ، آخری جملہ، رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سکرات وفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، زبان ہل نہیں پا رہی ہے، پھر بھی آپ اپنی زبان سے یہ کلمات طاقت لگا کے ادا کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، کیونکہ الفاظ ایسے ہیں وما یفیض لسانہ، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، یجلجل صدرہ، آپ کی آواز آپ کے حلقوم میں اٹک رہی تھی، کیونکہ بالکل وفات کا وقت قریب تھا۔ رسول اللہ کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ نے زندگی کے آخری ایام میں مشکل ترین وقت میں جو عبادت عملاً پیش کی وہ بھی نماز ہے، اور جس کی تبلیغ آپ نے کی وہ بھی نماز ہے۔ آخری لفظ، وصیت کا آخری لفظ، الصلاۃ الصلاۃ۔ لوگو نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ آج
ہم نے قرآن کریم کے اس حکم کو کتنا عملی جامہ پہنایا؟ ایک جگہ ہے، دو جگہ ہے قرآن کریم میں، کتنی جگہ ہیں؟ 238 سورہ بقرہ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگو نماز کی حفاظت کرو۔ 1 سے لے کر کے 10 تک سورۃ المومنون، دوسری آیت لیں اور 10ویں نمبر کی آیت لیں، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب کس خوبی کی وجہ سے ہوئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخری مہر لگانے کے لیے اللہ نے جو صفت استعمال کی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ آج قرآن کریم کے اس امر کی، اس حکم کی کیا عملاً ہم نے صداقت پیش کی ہے، قرآن کریم کا احترام کیا؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی 121 نمبر کی، اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، محض طوطے کی طرح پڑھنا بھی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا رشتہ قرآن کریم سے اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم روز قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، طوطے ہی کی طرح ہم قرآن کریم پڑھیں، اتنا رشتہ بھی نہیں ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ۔ اسی لیے بڑے بڑوں کو دیکھا گیا، پہلے صف کے نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے ایک ایسی سورت جو قرآن کریم کی سب سے عظیم ہے، جس کے اوپر نماز کی قبولیت کا بھی دار و مدار ہے کیونکہ وہ رکن نماز ہے، 395 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، جس سورت کو اللہ نے پوری نماز ہی قرار دیا، کیا وہ سورت تحسین کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ ہم تجوید، ترتیل، تحسین کے ساتھ حق تلاوتہ، جیسے تلاوت کا حق ہے، اس میں پہلا حق یہ آتا ہے کہ قرآن کریم ترتیل سے پڑھا جائے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو، مخارج کی ادائیگی کر کے، جہاں رکنا ہے وقف کا اعتبار کر کے۔ ہم میں کتنے ہیں جو پہلا حق ادا کرتے؟ دوسرا ہے 29 نمبر کا سورہ صاد، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ سمجھنے کے لیے ہے، فہم و فراست کے لیے ہے، تدبر کرنے کے لیے ہے۔ جب انسان پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیا، اور جب سمجھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ یہ قرآن سال میں ایک بار کھلتا ہے، ایک بار اوپر سے نیچے آتا ہے، کب؟ جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر شیطانی ہٹ کنڈوں سے بچنا ہے تو یہی قرآن ڈھال ہے۔ میں آپ کو پورا قرآن بطور مثال نہیں کہتا، ایک سورت جس کا شروع میں ہم نے تذکرہ کیا نا، 255 نمبر سورہ بقرہ کی آیت، آیت الکرسی 5010، صحیح بخاری کا ریفرنس ہے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، بستر پہ آ جاؤ، سونے لگو، کیونکہ سونے میں انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، یا سونا عین مرنا ہی ہے، کیونکہ ہم کو دعا بھی سکھائی گئی اللہم بسمک اموت و احیا، ہم یہ نہیں کہتے اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، تیرے نام سے مر رہا ہوں، اسی طرح کی دعا ہے 623، یہ صحیح بخاری وغیرہ کا ریفرنس ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا جب سونے لگو تو ایک آیت پڑھ لو، یہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن کریم پورا نہیں، اس کی ایک آیت، وَلَن يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، پوری رات جب تک تم آگوش نیند میں رہو گے، ہوش نہیں رہے گا، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے نازل کیا جائے گا، حفاظت کرے گا تمہارے جسم کی بھی، تمہارے ایمان کی بھی۔ اور ایسے ہی وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ، شیطان قریب تک نہیں آئے گا۔ پورا قرآن چھوڑ دیجئے، قرآن کریم کی ایک آیت میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں
شیطان سے لڑنا سکھاتی ہیں، شیطان کے اوپر حاوی ہونے کا درس اور سبق دیتی ہیں۔ اور ایسے ہی اگر پورا قرآن کریم ہم پڑھیں، پورا قرآن کریم ہم سمجھیں، تو نہ یہ ایمان اتنا کمزور ہو سکتا ہے، نہ ہم دین سے اتنے بیزار ہو سکتے ہیں، نہ مساجد سے اس قدر پہلو تئی اختیار کر سکتے ہیں، نہ ایمان کا ایسا جنازہ نکال سکتے ہیں جس طریقے سے آج زیادہ تر اہل ایمان کا نکلا ہوا ہے۔ یہ سب کی بڑی وجہ قرآن کریم کی بے حرمتی، قرآن کریم سے دوری ہے۔ جو حکم اللہ نے دیا ہے ہم جنہیں کتاب دیتے ہیں اور وہ اس کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، ہم نے ویسے تلاوت کی ہی نہیں ہے، بس گلے میں پہن لیا، ہاتھوں میں پہن لیا، منہ میں ڈال کے پی لیا، اچھے کپڑوں میں ڈال کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا، یا پھر ایسے ہی کتابت کی شکل میں جو خوش شکل کی کتابت ہے، اچھی تحریر ہے، اس میں لکھوا دیا۔ یہی احترام ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ۔ یہ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ ایک طرف قرآن بولتا ہے، سورہ مزمل لیجئے، ابتدائی آیت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سورہ اسراء کی 79 نمبر کی آیت لیجئے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ نبی رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوئیے۔ ہم فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، ہم فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم راتوں میں تہجد کیا پڑھیں گے؟ لیکن ایک طرف آپ یہ دیکھیے، رسول اللہ کو جب اللہ نے کہا راتوں میں قیام کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے، تو پھر آپ نے کیسا کیا، کتنا کیا؟ ایک حدیث صحیح بخاری کی 4837 حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم فی اللیل حتی تتفطر قدما۔ رسول اللہ راتوں میں اتنا بڑا قیام کرتے، اتنی دیر تک قیام کرتے، جس میں وہ قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ 873 ابو داؤد کا ریفرنس ہے۔ ایک صحابی آ کر کے جڑے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اب ختم کریں گے، اب ختم کریں گے۔ آپ نے سورہ بقرہ بھی پوری پڑھی، آل عمران بھی شروع کر دی۔ یہ راتوں میں رسول اللہ کی قرات ہوتی تھی، رسول اللہ کا قیام ہوتا تھا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رسول راتوں میں قیام کیجئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنت میں سب سے بڑا مقام آپ کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے قرآن کریم کا احترام ویسے کیا جس طریقے سے احترام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی عزت ویسے کی جس طریقے سے عزت کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ دوسروں کو آئینہ دکھاتے ہیں، دوسروں کی گستاخی پر زبان سے نعرے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی اس آئینے میں نہیں دیکھتے، اپنے ضمیر سے نہیں پوچھتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنا جائزہ نہیں لیتے۔ کتنی آیات کی ہم بے حرمتی کرتے ہیں۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ کیوں؟ قرآن کریم کی کتنی جگہ پر اللہ نے قرآن میں کہا حلال اس کو اختیار کیا جائے، حرام اسے چھوڑا جائے۔ 275 اس کے بعد کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے سود کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ آج تجارت کے نام پر صرف سود ہی سود لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور یہ کرنے والے اغیار نہیں، یہ کرنے والے دشمنان نہیں، یہ کرنے والے وہ ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے وقت کا بڑا تقاضا ہے، سویڈن ہو یا کسی اور جگہ ہو، جہاں جہاں قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے وارننگ ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے تنبیہ ہے۔ وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ اللہ نے اس قرآن کی حرمت کی اور اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن وہ ہم کو وارن کر رہے ہیں کہ تم کردار سے گستاخی کرتے ہو، تب جا کر کے ہم نعوذ باللہ یہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی یہ گستاخی جو نظر آتش کی شکل میں ہے، نعوذ باللہ، قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کریم کو سر عام پھاڑا جا رہا ہے، اس
کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہم اور آپ کا جو رویہ ہے اس کتاب کے ساتھ بد عملی کا، بے عملی کا، یہ سبب بن رہا ہے۔ جب تک بد عملی، بے عملی ہم ختم نہیں کریں گے، کتاب اللہ کے ساتھ ویسا رشتہ استوار نہیں کریں گے جیسا رشتہ استوار کرنے کی اللہ نے تاکید کی، رسول اللہ نے تلقین کی، تو یہ بد عملی کے مظاہرے بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے ان کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، جو دشمن ہیں وہ دشمنی کرے گا، لیکن ہم نے دوستی کا نام لے کر کے نعوذ باللہ کردار سے دشمنی کتنی کی ہے، یہ ہم اپنے آپ کا احتساب کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کا صحیح احترام کرنے، قرآن کریم کے صحیح عزت کرنے، اس کا صحیح ادب کرنے، اور ایسے ہی جو حق تلاوتی ہی کے اوصاف ہیں اس سے متصف ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ اللہ تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا جو تیرے بہت چہتے مقرب اور ولی ہوتے ہیں، اور جن کی بنیادی صفت ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔